جب حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرنے لگا اور کفار مکہ نے یہ سوچا کہ آپ کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا جائے، یہ قصہ ہی تمام ہو جائے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نکلے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا، علی صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو خون کے پیاسے ہیں، جو دشمن جاں بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، ایسے حالات میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا اور بتایا کہ یہ لوگ ہیں جن کی امانتیں میرے گھر ہیں، اور تم ان امانتوں کو واپس دے کر کے اپنے مدینے پہنچنا ہے۔ تو یہ کردار تھا، اور کردار کی یہ وہ روشنی ہے کہ جس کے آگے ہر شے مات پڑ جاتی ہے۔ ہم اپنی گفتار پر توجہ دینے کی بجائے اپنے کردار پر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ جب کردار مضبوط ہوگا تو لہجہ ٹوٹا ہوگا، شکستہ لہجہ ہو پھر بھی دلوں میں اثر پیدا کرے گا۔ اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسحد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہی مانا گیا۔ تسخیر جہاں اور لوگوں کے دل میں اسلام کا نور پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہوا وہ حضور علیہ السلام کا روشن کردار ہے۔ تو کردار کی چمک اثر رکھتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول سنیے، فرماتے ہیں، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو میں اور آپ اپنے کردار پہ، اپنے عمل پہ، اپنے رویوں پہ غور و خوض کریں، پھر ہم جو کہیں گے وہ باتیں روحوں میں تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظام، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو ہم اپنے اندر کردار کی وہ چمک پیدا کرے تاکہ ہماری بات مؤثر ہو، ہم جو کہیں وہ روحوں میں اترتا چلا جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا روشن پہلو اور جو اسلوب تھا حضور علیہ السلام کے پیغام کا لوگوں تک پہنچنے کا، جو دلوں میں اترنے کا جو انداز تھا، اس میں سب سے اولیت اللہ کے محبوب کا کردار ہے۔